قوله دلالة اللفظ قد علمت أن نزل المنطقي بذاته إنما هو في المعرف والحجة وهما من قبيل المعاني للألفاظ إلا أنه كما يتعارف ذكر الحد والغاية والموضوع في صدر الكتب المنطق ليفيد بصيرة في الشروع كذلك يتعارف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة ليعين على الإفادة والاستفادة وذلك بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات أهل هذا العلم من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواتي والمشكك وغيرها. فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة وهما إنما يكونان بالدلالة فلذا بدأ بذكر الدلالة وهي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والأول هو الدال والثاني هو المدلول والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية وكل منها إفعال بسبب وضع الواضع وتعيينه الأول بإضاء الثاني تعيينه الأول تعیین مصدر ہے اس کے لیے مفعول به ہے الاول ہی ضمیر اس کے فاعل ہے فاعل کی طرف مضاف ہے وتعيينه الأول بإضاء الثاني فوضعية كدلالة لفظ زيد على ذاته ودلالة الدوال الأربع على مدلولاتها وإن كان بسبب اقتضاء التبع حدوث الدوال عند عروض المدلول حدوث الدال عند عروض للمدلول فتبعية كدلالة على وجه الصدر ودلالة سرعة النبض سرعة سین ہے سرعة النبض على الحمى ان کا نا اب یہ فصل متن کو دیکھو دلالت اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى الخارج التزام. فصل کہہ کر اس نے ماتن نے دلالت کی بات شروع کر دی. تو کہتے ہیں دلالت اللفظ على تمام ما وضع له، اگر لفظ دلالت کرے تمام معنی موضوع له پر اس کا نام کیا ہے؟ مطابقت. دلالت مطابق. وعلی جزئہ، اور اگر موضوع له کی جز پر دلالت کرے تو تضمن. دلالت تضمن. وعلی الخارج التزام، اور اگر موضوع له سے کسی خارج لازم پر دلالت کرے تو دلالت التزامی ہے. یہ ماتن نے دلالت کی بات شروع کر دی. آئی سمجھ میں؟ یہاں پر اصل میں ماتن پر ایک اعتراض ہوتا ہے، شارح اس کا جواب دیتے ہیں شرح میں. ہاں اعتراض یہ ہے کہ منطقی آدمی جو ہے، منطقی وہ تو بحث کرتا ہے کس سے؟ حجت، معرف اور حجت سے. اس کی مقصودی چیز جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پر علم منطق کا موضوع کیا چیز ہے؟
معلومات تصوریہ تصدیقیہ. تو معلومات تصوریہ اگر مفضی ہیں پہنچاتے ہیں آپ کو، موصل ہیں تصور مجہول تک، معرف. معلومات تصدیقی اگر موصل ہیں مجہول تصدیقی کی طرف تو حجت. ان دونوں سے بات کرتے ہیں نا، یہی موضوع ہے. تو یہ جو معرف اور حجت ہیں بھائی، یہ تو معانی کی قسم ہے. معرف اور حجت کس کو کہتے ہیں؟ معانی کو. الفاظ کی یہ قسم نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ منطقی بحث کرے گا کس سے؟ معانی سے. کیونکہ معرف اور حجت سے بات، معرف اور حجت معانی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو، علال متغیر کل متغیر حادث، اس کے لفظ کا نام حجت نہیں ہے، اس کے معنی کا نام حجت ہے. یہ تو اس کے اوپر دلالت کرتا ہے لفظ. تو مقصودی چیز منطق میں کون سی ہے؟ معنی. ہاں، تو معانی کی بحث جو ہے یہ مقصود ہے. تو یہ ماتن نے کیا کر دیا؟ یہ تو الفاظ کی بات شروع کر دی. اس نے دلالت کی بات کیا ہے؟ الفاظ کی بات. دلالت لفظ کرتا ہے نا. تو یہ تو غیر مقصودی چیز جو ہے اس کو چھیڑ دیا اس نے. یہاں اس کا مقام تو نہیں ہے، اس کی ضرورت تو نہیں ہے، اس سے تعلق نہیں منطقی. یہ تو کہیں صرف نحو میں یا کہیں لغت کی کتابوں میں اس کی بات ہونی چاہیے، الفاظ کی دلالت کی. جہاں الفاظ کی بات ہوتی ہے وہاں یہ بات منطق کی کتابوں میں اس کا کیا معنی؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے. اور یہی سوال مرقات میں بھی ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یہی سوال ہوا تھا، یاد ہے؟ تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ قد علم تھا، کہتے پہلے یہ جان چکے ہو کہ ان نظر المنطقی بالذات، کہ منطقی کی جو نظر ہے بالذات انما هو فی المعرف والحجت. بالذات اس کا تعلق کس سے ہے؟ معرف اور حجت سے. وہما من قبیل المعانی، اور یہ دونوں کیا معانی کے قبیل سے ہیں، یعنی یہ معنی ہیں. لل الفاظ، الفاظ نہیں ہے. تو جب یہ الفاظ نہیں ہے تو الفاظ کی بات ماتن نے کیوں شروع کر دی؟ ہاں، اب اس کا الا انہ کما یتعارف سے جواب دیتے ہیں. کہ ٹھیک ہے کہ منطقی کا بالذات کوئی تعلق نہیں ہے کس سے؟ یہ دلالت کی بات سے، الفاظ کی بات سے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے بالذات تعلق نہیں بھی ہوتا، پھر بھی ذکر کرنا پڑتا ہے، ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے. جیسے دیکھو، یہ مقدمے میں جو علم کی تعریف اور غرض اور موضوع ذکر ہو گیا ان سے کیا کوئی بالذات تعلق ہے؟ بالذات تعلق تو منطق کے مسائل سے. لیکن ان کو کس لیے ذکر کیا؟ لیفید بصیرۃ فی الشروع. پہلے پڑھ چکا نا، تعریف اور روایت موضوع، ان کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ کہ طالب علم کو علم کے شروع کرنے میں بصیرت حاصل ہو جائے. سمجھ آئی؟ تو یہ ایک فائدے کے لیے ان کا ذکر ہوتا ہے. کہتے اسی طرح بالکل دلالت کے ساتھ منطقی کا کوئی تعلق نہیں ہے بالذات. لیکن چونکہ معانی کا سمجھنا اور سمجھانا یہ موقوف ہے کس پر؟ الفاظ پر. بالذات تعلق تو اس کا معانی کے ساتھ ہے، لیکن معانی کو بغیر الفاظ کے کیسے سمجھاتے ہو کسی کو، یا دوسرے سے کیسے سمجھتے ہو؟ بغیر الفاظ کے سمجھا سکتا. تو چونکہ افادہ اور استفادہ جو ہے یہ موقوف ہے الفاظ کی بات پر، اس لیے بھی الفاظ کی بات جو ہے یہ منطق کی کتابوں کے اوائل میں لائی جاتی ہے، جس طرح موضوع غرض و غایت وغیرہ کی بات لائی جاتی ہے. سمجھ گئے ہو؟ کہتے الا انہ کما یتعارف ہو، مگر یہ کہ جیسے عرف جاری ہے، علماء کا عرف، منطقیوں کا عرف،
یہ جاری ہے اس بات پر کہ ذکر الحد والغایت والموضوع فی صدر کتب المنطق، کہ حد اور غایت اور موضوع کو منطق کی کتابوں کے اول میں ذکر کیا جاتا ہے. کیوں؟ لیفید بصیرۃ فی الشروع، اس لیے کہ وہ شروع میں کیا فائدہ دے؟ بصیرت کا فائدہ دے. تو جب ان کو جیسے، حالانکہ یہ ان کے ساتھ بھی قصدن تعلق نہیں، کہتے اسی طرح کذالک یتعارف ایراد مباحث الالفاظ بعد المقدمۃ، اسی طرح عرف جاری ہے الفاظ کی مباحث کا لے آنا مقدمے کے بعد. یہ کیوں مقدمے کے بعد کیوں لاتے ہیں الفاظ کی بات کو؟ لیعین علی الافادۃ والاستفادۃ، تاکہ یہ مدد دے، یعین مدد کرے، افادہ دوسرے کو سمجھانے، استفادہ دوسرے سے سمجھنے میں. سمجھ گئے ہو؟ کہتے ہیں بذات تعلق نہیں ہے دونوں چیزوں کا، لیکن ذکر کیا جاتا ہے. وذالک، اور یہ فائدہ کیسے دے گا سمجھنے سمجھانے میں؟ کہتے ہیں یہ اس طریقے سے کہ بأن یبین معانی الفاظ المصطلحات المستعملۃ، کہ جو الفاظ اصطلاحی الفاظ ہیں، جن کے اصطلاحی معنی جیسے کلی، جزئی وغیرہ بتائے گا بھی، تو ان کے معنی مصطلحہ بیان کیے جائیں. المستعملۃ فی محاورات اہل ھذا العلم، جو معانی ان کے مستعمل ہیں اس علم کے علماء کے محاورات میں. یہ جو منطقی ہیں، منطقیوں کے محاورات میں، منطقی جو آپس میں بولتے ہیں ان الفاظ کو، تو جو معنی مراد لیتے ہیں وہی معانی جو ہیں وہ بیان کیے جائے کہ بھئی منطقی لوگ اس لفظ سے یہ معنی لیتے ہیں. جیسے جزئی، تو اب جزئی تو لغوی معنی کے اعتبار سے کس کو کہتے ہیں؟ منسوب الی الجزء، لیکن منطقی کو اس معنی میں تو استعمال نہیں کرتے. ہاں، تو وہ معنی معلوم ہونا چاہیے. سمجھائیے، بتاتے ہیں وہ کون کون سے الفاظ ہیں. کہتے ہیں من المفرد والمرکب، کہ مفرد سے منطقی کون سا معنی لیتا ہے، مرکب سے کیا لیتا ہے. والکلی والجزئی، کلی سے کیا معنی لیتا ہے، جزئی سے کیا لیتا ہے. والمتواتی والمشکک، متواتی سے کیا معنی لیتا ہے، مشکک سے کیا لیتا ہے، وغیرہ. اس طرح دوسرے جو اس میں آ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو اصطلاحی الفاظ ہیں ان کے معنی جو مراد لیے جاتے ہیں منطق میں، ان کا بیان ضروری ہے. اس لیے الفاظ کی بات یہاں ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں فالبحث عن الفاظ من حیث الافادۃ والاستفادۃ، الفاظ کی جو بات یہاں پر ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے؟ یہ دوسرے کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کہ بھائی معنی کو سمجھنا سمجھانا بغیر الفاظ کے تو ہو نہیں سکتا. وَهُمَا إِنَّمَا يَكُونَانِ بِالدَّلَالَةِ، اور یہ افادہ استفادہ کیسے ہوتا ہے؟ دلالت کے ذریعے، کہ لفظ دلالت کرے گا اپنے معنی پر تو پھر آپ کو کچھ سمجھ آئے گی. اگر لفظ دلالت نہ کرے تو خاص سمجھ آئے گا. آج ہمیں اس کا توقف کس پر ہے؟ دلالت. فَلِذَا بَدَأَ بِذِكْرِ الدَّلَالَةِ، اس لیے مصنف نے شروع کر لیا کس کو؟ دلالت کے ذکر. مصنف نے دلالت کا ذکر شروع کر دیا. یہ سوال کا جواب دے دیا. یہاں تک سمجھ گئے ہو؟ اب یہ پھر دلالت کی تعریف کرتا ہے کہ دلالت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الدلالۃ وہی کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. یہی تعریف ہم نے فرقات میں بھی پڑھی ہے. دلالت کسی چیز کا اس طریقے سے ہونا ہے کہ ایک کے علم سے دوسرے کا علم لازم آ جائے. کون الشیء بحیث، کسی چیز کا اس طریقے سے ہونا، یلزم من العلم به، کہ اس کے علم سے لازم آ جائے کیا چیز؟ العلم بشیء آخر، دوسری چیز کا علم. یہ ہے. تو کہتے ہیں والاول، پہلی چیز کا نام کیا ہے؟ هو الدال، جو دلالت کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دال. جیسے زید لفظ آپ بولتے ہیں تو ایک زید کا لفظ ہے، ایک زید کا وہ شخص ہے.
تو زید کے لفظ کا اس طریقے سے ہونا کہ اس کا علم اگر آپ کو آ جائے تو وہ شخص بھی معلوم ہو جائے گا. تو پہلے کا نام کیا ہے؟ زید. لفظ کا نام کیا ہے؟ دال. دوسرے وہ شخص کا نام کیا ہے؟ مدلول. اس لیے کہتے ہیں کہ اول کا نام دال ہے وہ ثانی اول مدلول. ثانی کیا ہے؟ مدلول. اب یہ دلالت کی تو ہوئی تعریف. تقسیم کرتا ہے دلالت. کہتے والدال ان کان لفظا فالدلالۃ لفظیۃ. دلالت کی دو قسمیں ہیں. دلالت میں دال جو ہے وہ لفظ ہوگا یا غیر لفظ. اگر دلالت کرنے والا کیا ہے؟ لفظ. تو دلالت کا کیا نام ہے؟ دلالت لفظی. اور اگر دلالت کرنے والا لفظ نہیں ہے، غیر لفظ ہے، تو دلالت کون سی ہو گئی؟ غیر لفظی. اس لیے کہتے ہیں کہ والدال ان کان لفظا. دال اگر لفظ ہے تو فالدلالۃ لفظیۃ. تو دلالت کا کیا نام ہے؟ لفظی. والا اور لفظ نہیں ہے تو فغیر لفظی. دو قسمیں ہو گئی ہیں. ہر ایک کی پھر دو قسمیں ہیں. وہ کل منہما. دلالت لفظی غیر لفظی. مثال آپ کو دی کہ نکالے. ابھی مثالیں آ رہی ہیں سب کی، لیکن لفظی کی مثال تو دے دی میں نے، جیسے زید دلالت کرتا ہے شخص پر لفظ، اور غیر لفظ بھی دلالت کرتا ہے. لفظ نہیں ہے، غیر لفظ ہے. ہاں جیسے آپ کے روڈ کے اوپر یہ سارے لگے ہوئے، یہ تیر جو لگے ہوئے، تیر جن پر کتابت نہ ہو، جن پر لکھائی نہ ہو، رائٹنگ نہیں ہے اس کے اوپر، صرف تیر لگے. تو یہ جو تیر ہے یہ لفظ ہے؟ غیر لفظ ہے. لیکن بتاتا کیا ہے؟ جس طرف تیر دیا ہوا ہے ادھر جاؤ. یہ جو دلالت اس نے کر دی کہ ادھر جاؤ، کون سی دلالت ہے؟ غیر لفظ. سمجھ رہے ہو؟ یہ جتنے سائن ہوتے ہیں روڈ سائن، تو جن پر کتابت نہ ہو، کیونکہ کتابت ہو جائے گی پھر وہ دوسرے میں آ جاتا ہے. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا إِنْ كَانَ بِسَبَبِ وَضْعِ الْوَاضِحِ وَتَعْيِينِهِ الْأَوَّلَ بِإِضَاءِ الثَّانِي فَوَضْعِيَّةٌ. کہتے ہیں ہر دو دلالت لفظی ہو یا غیر لفظی، اگر وضع واضح کو اس میں دخل ہے، اگر واضح نے ایسا کیا ہے کہ لفظ کو دال کو مدلول کے لیے متعین کر دیا کہ یہ جو دال ہے نا یہ اسی پر دلالت کرے گا، اس کے علاوہ غیر پر نہیں کرے گا. جیسے لفظ زید، جب زید پیدا ہوا اپنی ماں سے تو اس کے باپ نے لفظ زید متعین کر دیا اس کے لیے کہ یہ لفظ زید اسی پر دلالت کرے. تو واضح نے لفظ کو متعین کر دیا کس کے لیے؟ اپنی مطلوب کے لیے. یہ ہے دلالت کون سی؟ لفظی وضعی. لفظ بھی ہے، وضع بھی ہے. سمجھ آئیے؟ یا آپ کے برطانیہ کے ٹرانسپورٹ کا جو محکمہ ہے انہوں نے ایک سائن جو ہے وہ متعین کر دیا کہ یہ اس معنی پر دلالت کرے گا. گول ریڈ سائن ہو، گول، اور اس میں سفید چوڑی لکیر ہوئے سی، کیا مطلب ہے اس کا؟ نو انٹری. اس کے اوپر لکھا کچھ نہیں ہے. گول ریڈ، اس کا گراؤنڈ جو ہے وہ ریڈ ہے، اور اس میں ایک سفید لکیر چوڑی ایسی گئی ہوئی ہے سفید، وہ ایک گلی میں لگا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نو انٹری. تو یہ جو چیز اس نے آپ کے ٹرانسپورٹ کے محکمے نے اس کو متعین کر دیا، دلالت کس پر دلالت کرنے کے لیے؟
نو انٹری اس پر دلالت کرنے کی. تو یہ دلالت کون سی ہو گئی؟ وضعی. واضح نے غیر لفظ کو وضع کر دیا کس کے لیے؟ ایک معنی کے لیے. تو دلالت غیر لفظی وضعی کی. اس لیے کہتے ہیں کہ کل منہما ہر ایک من ان میں سے ان کا نب سبب وضع واضح. ہاں اگر واضح وضع کی کے سبب سے ہے کیا مطلب؟ وہ تعین ہے الاول بإزاء الثانی کہ واضح نے متعین کر دیا اول کو، اول منے دال کو، بإزاء الثانی ثانی کے مقابلے میں. ثانی کے مطلب مدلول. سمجھ آئی کہ اس نے اول کو یعنی دال کو مدلول پر دلالت کرنے کے لیے متعین کر دیا. تو فوضعیۃ تو دلالت کون سی ہے؟ وضعی. اب وضعی کی میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں، ایک لفظی ایک غیر لفظی. اس لیے یہ بھی مثال دیتا ہے کدلالت لفظ زید علی ذاتہ، یہ وہی لفظی کی مثال ہے. اسی طرح غیر لفظی ودلالت الدوال الاربع علی مدلولاتها، اور دوال اربعہ چار چیزوں کی دلالت اپنے مدلولات پر. خطوط، عقود، نصب، اشارات. خط آپ لکھتے ہیں، یہ جو نقوش ہیں یہ لکھے ہوئے یہ لفظ پر دلالت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ جس لفظ کو ہم دیکھتے ہیں دیکھو بے سبب، تو بے سبب کے نقش کو ہم نے ادھر دیکھا تو لفظ بول دیا. تو یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں وہاں دیکھ کر کیوں بولتے ہیں؟ کہ یہ بے سبب یہ جو نقش لکھا ہوا ہے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو یہ نقش کوئی لفظ ہے؟ خطوط یہ خط ہے، لیکن واضح نے متعین کر دی ہے کہ یہ لفظ اس طرح سے نقش بناؤ گے تو یہ فلاں لفظ پر دلالت کرے گا. نصب جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ہے، یا روڈوں پر جو ہمارے وہاں یہاں تو اکثر وہ لکھائی ہوتی ہے نا اس کے اوپر، لیکن وہ پتھر ہمارے یہاں تو ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، پرانے زمانے کی بات ہے. ایک میل جب ختم ہو جائے دوسری میل جب شروع ہو رہی ہے تو وہاں پر ایک پتھر وہ نصب کر لیتے ہیں، زمین میں گاڑ لیتے ہیں روڈ پر لکھا ہوا کچھ نہیں ہوتا. کبھی لکھا بھی ہوتا ہے لیکن کبھی لکھا نہیں ہوتا. تو جب لکھا نہ ہو اس کے اوپر پتھر کھڑا ہے، وہ پتھر کیا بول رہا ہے کہ ایک میل ختم ہو گیا ادھر دوسرا شروع، ایک میل کی انتہا دوسرے کی ابتدا، پتھر بول رہا. تو یہ اس کو کس لیے یہاں پر وضع کیا گیا ہے؟ پتھر کو کس لیے رکھا گیا ادھر؟ اس معنی پر دلالت کے لیے. تو دلالت غیر لفظی ہے نا. اسی طرح اشارات ہے، دیکھو دوال اربعہ، خطوط تو ہو گئے، نصب بھی ہو گئے، اشارات یہ کوئی لفظ ہے لیکن ایک معنی پر دلالت اس نے کر دی. وضع کیا گیا اس کی. یا عرب جب بیچتے ہیں خریدتے ہیں تو وہ یہ نہیں بولتے کہ اتنے درہم میں، اتنے روپوں میں، اتنے پاؤنڈوں میں میں بیچتا ہوں یا خریدتا ہوں، یہ نام نہیں دیتے. کیا بولتے ہیں؟ اشترے تو بے قضا. تین انگلیوں کو بند کر کے ایک کے اس پر یہ انگوٹھی رکھ لیتے ہیں، اشترے تو بے قضا. کہتے یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی، اتنے میں. اس کو عقد کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کم 70 میں خریدی. تو اب یہ 69 پر اس نے دلالت کر دی، حالانکہ کوئی لفظ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقود. یہ جو انگلیوں کے یہ بند ہے نا، یہ جوڑ ہے نا، ان میں سے ہر ایک جوڑ کو انہوں نے ایک عدد کے لیے متعین کیا ہے کہ 2 بند کرو گے، ایسا کرو گے تو اس کو 90 کہتے ہیں. یہ 90 سمجھ آ گئی. 2 کو بند کیا، ایک ایک ہیئت کو اور ایک ایک جوڑ کو انہوں نے ایک ایک عدد کے لیے متعین کیا. وہ لفظ نہیں بولتے، ایسا کر لیں. سمجھائیے. تو اب یہ کوئی لفظ ہے نہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں دوال اربعہ، خطوط،
شهود، نسب، اشارات، یہ دلالت کرتے ہیں اپنے اپنے معنی پر، لیکن لفظ نہیں. اور واضح نے ان کو وضع کیا ہے اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے. تو دلالت لفظی، دلالت وضعی، غیر لفظی. سمجھ گئے؟ وضعی تو ہے، وضع تو کیا ہے، لیکن غیر لفظی لفظ تو نہیں. سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اچھا، وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ اقْتِضَاءِ الطَّبْعِ حُدُوثَ الدَّالِّ عِنْدَ عُرُوضِ الْمَدْلُولِ فَطَبْعِيَّةٌ. اور دیکھو، اگر ایسا ہے کہ طبیعت نے دال کو پیدا کر دیا، طبع انسانی نے یا طبع حیوانی نے دال کو پیدا کر دیا. کب؟ جب مدلول اس کو عارض ہو گیا. مدلول اس کو عارض ہو گیا. دیکھو، کسی کے سینے میں درد ہو گیا یا کوئی چیز پھنس گئی گلے میں یا کوئی خراش آ گیا تو وہ کیا کرتا ہے؟ یہ اٹھ جو ہے یہ کوئی لفظ ہے؟ لفظ ہے. فرمائیے، حمزہ اور ہا آپ نے نکال دیا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ اح جو ہے، اح یہ کیوں طبیعت نے اس کو نکالا؟ انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ میں اح کروں، تو یہ اح کیوں کرتا ہے؟ وجع صدر پر یہ دلالت کرتا ہے، سینے کے درد پر کہ یہاں کچھ ہو گیا ہے، تو سینے کے درد پر یہ دلالت کرتا ہے. تو سینے کا درد یہاں پر عارض ہو گیا تو طبیعت نے چاہا کہ اح کرو، تو طبیعت کے تقاضے سے اح پیدا ہو گیا. لیکن کب؟ کیوں؟ کہ جب وہ مدلول، اح کا مدلول کیا چیز ہے؟ سینے کا درد. وہ مدلول جب عارض ہو گیا، جب آپ کو سینے کا درد نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اح کر دے نہیں. تو جب مدلول عارض ہو گیا تو دال پیدا کر دیا طبیعت نے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت طبی لفظی. آئی سمجھ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ اقْتِضَاءِ الطَّبْعِ حُدُوثَ الدَّالِّ، اگر طبع کی تقاضا یہ ہو کہ دال کو پیدا کیا جائے. کب؟ عند عروض المدلول، کہ جب مدلول عارض ہو گئے طبیعت کو. تو فطبعیت دلالت کیا ہے؟ طبی ہے. اب طبی کی دو قسمیں، پہلی لفظی کی مثال دے دی میں نے آپ کو، قدرات لفظ، قدرات اح علی وجہ الصدع. سمجھ گئے ہو؟ دوسری مثال دیتے ہیں غیر لفظی کی، طبی غیر لفظی کی. دیکھو کہتے ہیں وَدَلَالَةِ سُرْعَةِ النَّبْضِ عَلَى الْحُمَّى. دیکھو جب تم کو بخار ہو جائے، بخار ہو جائے تو یہ نبض، نبض کہتے ہیں اس رگ کو، یہ جو پھٹک ہے، یہ ہاتھ میں یہاں پر ایک رگ ہے، پورے بدن میں، گلے میں بھی ہے، ماتھے میں بھی ہے، پورے بدن میں وہ رگ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. تو جب بدن کو بخار عارض ہو جائے، بخار، تو اس رگ کی حرکت تیز ہوتی ہے، تیز ہو جاتی ہے. وہ ہمیشہ پھٹکتی ہے، حرکت کرتی ہے. وہ ایک رگ ہے متحرک ہے، اس کا تعلق ہے دل سے. دل حرکت کرتا ہے نا بھری کی طرح، خون پاس کرتا ہے بدن کو. تو وہ جیسے حرکت کرتا ہے ایسے یہ رگ بھی ساتھ حرکت کرتا ہے. لیکن بخار نہ ہو تو وہ حرکت سلو اور مناسب رہتی ہے، ٹھیک رہتی ہے. لیکن بخار ہو جائے تو بدن اندر گرم ہو جاتا ہے،
حما اس لیے بخار کو کہتے ہیں عربی میں. سمجھائی؟ تو کیا ہوتا ہے بدن میں گرمی زیادہ. تو گرمی جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ جو رگ ہے اس کی حرکت تیز ہو جاتی ہے. وہ پھر آپ یہ حکیم لوگ جو ہیں یہ ڈاکٹر تو نہیں سمجھتے ہیں, یہ ڈاکٹر تو تھرمامیٹر رکھتے ہیں اس سے معلوم کرتے ہیں. یہ لوگ تھرمامیٹر چپکاتے ہیں یا منہ میں رکھتے ہیں, لیکن حکیم لوگوں کے تھرمامیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ادھر تھرمامیٹر لگا ہوا ہے, وہ اس رگ کے اوپر انگلی رکھ لیتے ہیں, بس انگلی سے معلوم کرتے ہیں کتنی تیز. ان کے پاس اپنا تھرمامیٹر. انہوں نے تو فیکٹریوں میں تھرمامیٹر بنایا ہے نا, تو اس کے ذریعے سے پتہ لگاتے ہیں. تو پرانے حکیموں کے ان کی یہ انگلی تھرمامیٹر ہے, یہ اس رگ کے اوپر رکھ لیتے ہیں. ٹمپریچر ہے وہ بتا رہے تھے, اسی وقت آپ کو. تو یہ جو نبض کی حرکت تیز ہو گئی ہے, یہ نبض کی حرکت کی تیزی یہ دلالت کرتی ہے کس پر؟ بخار پر, حما پر. تو دیکھو یہ نبض کی تیزی, حرکت کی تیزی, یہ کوئی لفظ ہے؟ غیر لفظ ہے, لیکن طبیعت نے اس کو پیدا کر دیا. کب؟ جب بخار ہو گیا. تو حکیم نبض دیکھ لیتا, بتاتا ہے اس کو بخار. تو حرکت کی تیزی نے دلالت کر دی کس پر؟ بخار پر. تو یہ کون سی دلالت ہے؟ طبعی غیر لفظی. طبعی غیر لفظی. سمجھ چکے ہو؟ یا دیکھو کئی اس قسم کی یہ بیماریوں کی جتنی علامتیں ہیں سب کی یہ مثال ہے. یرقان ایک بیماری ہے. یرقان انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ وہ جو بدن پیلا ہو جاتا ہے, پیلا ہو جاتا ہے. لفظ ہے یار اس کے لیے, میں ذہن سے اتر گیا. کوئی پالنس کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں؟ نہیں, AW کچھ بھی ہے, ذہن سے اتر گیا. اچھا خیر, وہ بدن پیلا ہو جاتا ہے صاحب, آنکھیں بھی پیلی ہو جاتی ہیں, یہ لو آنکھیں بالکل یہ لو ہو جاتی ہیں, بدن بھی پیلا ہو جاتا ہے. تو وہ جو بیماری ہے وہ اصل میں بیماری لگتی ہے جگر کو, جگر کو, آئینے کو. جانتے جگر جانتے ہو؟ آئینہ کیا کہتے ہو اس کو؟ یار بلڈ جو جمع ہوا تھا, جمع ہوا بلڈ, جگر. کلیجی کیا کہتے ہو؟ نہیں, کڈنی تو گردے کو کہتے ہیں. لیور. یس, لیور جو ہے اصل میں وہ بیماری لگتی ہے لیور کو, یعنی وہ دل کو بھی نہیں لگتی ہے, وہ کسی اور عضو کو بھی نہیں لگتی ہے. وہی جو جمع ہوا خون ہے نا جگر, جگر کو اصل میں بالذات وہ بیماری لگتی ہے جگر. وہ انہوں نے یہودیوں نے ایک فیکٹری بھی کھولی ہے اسی نام سے, لیور برادرز. یہودیوں کی بہت بڑی کاروبار ہے, وہ کاروباری فیکٹری ہے پوری دنیا میں. یہ لکس صابن جو ہے یہ بھی بنتا ہے وہاں, بہت سی چیزیں بنتی ہیں پوری دنیا میں. انہوں نے پاکستان میں بھی کھولے لیور برادرز. تو بہرحال وہ بیماری لگتی ہے جگر, لیکن اس کی علامت کیا ہے کہ آنکھیں بھی
اور چہرہ بھی پیلا پڑ جاتا ہے. تو پیلا آنکھوں کے یہ ناخن جو ہے یہ خون میں ریڈ جو ذرات ہیں نا ریڈ یہ ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ پیلا منہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ اسی یرقان پر. تو کیا یہ پیلا منہ جو دلالت کرتا ہے یرقان پر یہ پیلا منہ کوئی لفظ ہے؟ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ اس کو واضح نے وضع کر دیا کس کے لیے؟ اور وہ طبیعت نے اس کو پیدا کر دیا کب؟ جب جگر کو بیماری آ گئی طبیعت نے اس کو پیدا کر دیا. آنکھیں پیلی ہو گئی بدن پیلا ہو گیا. تو یہ کون سی دلالت ہے؟ طبی غیر لفظی. آئی سمجھ؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ دلالت سرعت النبض علی الحمى، حمى بخار پر دلالت.